بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزوہ بدر میں قریشی مکہ کی ذلت آمیز شکست ان کی رسوائی کا باعث بنی۔ جن کے عزیز و اقارب اس جنگ میں مارے گئے وہ آتش انتقام میں جل رہے تھے۔ ابو سفیان نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب تک وہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا انتقام نہیں لے لیتا، نہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، نہ اپنے سر میں تیل لگائے گا۔ چنانچہ قریش مکہ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ابو سفیان کی زیر قیادت شام سے لائے گئے تجارتی سامان کی زر منافع کی رقم سے جنگی ساز و سامان خریدا جائے۔ یہ رقم تقریباً 50,000 دینار تھی۔ اس کے علاوہ ایک فنڈ قائم کیا گیا جس میں ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ معروف عرب شاعر ابو اضحیٰ کو قریش نے مجبور کیا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے عرب قبائل کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت و حقارت کی آگ لگا دے۔ پہلے تو اس نے عذر پیش کیا، کیونکہ غزوہ بدر میں جب وہ قیدی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے تاوان کی ادائیگی کے لیے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں کثیر الاولاد ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بھیک مانگتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ فرماتے ہوئے اسے رہا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے باوجود ابو اضحیٰ قریش مکہ کے جال میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے کنانہ سے لے کر تہامہ تک اپنی شاعری کے ذریعے عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا۔ قریش مکہ کا ہر فرد بدر کی زخم چاٹ رہا تھا اور وہ اپنے انتقام کی خاطر منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا اور ہند کا باب عتبہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ چنانچہ جبیر نے وحشی کو تیار کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے تو اسے نہ صرف انعام و اکرام سے نوازا جائے گا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا جائے گا۔ قریش مکہ نے 3,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، جن کے پاس 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور 15 عورتیں تھیں، جنہوں نے دف بجا کر اور گا کر اس معرکہ میں مشرکین مکہ کو جوش دلانا تھا تاکہ قریش مکہ میدان سے بھاگیں اور نہ ہی اپنے حریف کو پشت دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابھی مکہ ہی میں مقیم تھے، انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے اطلاع دی کہ دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پر پہرا لگا دیا۔ دوسرے روز جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی ایک میٹنگ رکھی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اندر جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ بے شمار لوگ ایسے تھے جو جہاد بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، چنانچہ ان کی امیدیں برآئیں۔ وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر جھوم اٹھے۔ اس نازک صورتحال اور قریش مکہ کی غیر معمولی تیاری کے پیش نظر فیصلہ یہ ہونا تھا کہ آیا دشمن کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کیا جائے یا کھلے میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کیا جائے، جبکہ بعض صحابہ خصوصاً نوجوان صحابہ کا اصرار تھا کہ جنگ کھلے میدان میں ہونی چاہیے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنا بزدلی سمجھتے تھے۔ مشہور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں ہی قلعہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ لہٰذا نوجوان صحابہ کے مشورے پر کھلے میدان میں احد کے قریب جنگ لڑی گئی۔ احد کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں دین کے پروانوں نے نماز ادا کی۔ بعد ازاں مدینے کو سامنے اور احد کی طرف پشت کر کے لشکر ترتیب دیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے۔ صحابہ کا یہ سننا تھا کہ بے شمار ہاتھ اس تلوار کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔
صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر تلوار عطا فرما رہے ہیں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں خدا کی تلوار ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں آگے بڑھے، پوچھا اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ خم ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ آخرکار یہ تلوار اسی جلیل القدر صحابی کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو دجانہ بڑے شجاع، بہادر اور جنگجو تھے۔ وہ میدان جنگ میں لڑائی کے لیے بڑے ناز و ادا کے ساتھ اترتے تھے، سر پر سرخ رنگ کا عمامہ پہنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو اس طرح خرامہ خرامہ چلتے دیکھا تو فرمایا یہ چال خدا تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن جب خدا اور رسول کا دشمن سامنے ہو تو یہ ادا خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پسند ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں احد کے درے پر معمور فرمایا اور حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا تم نے اسی جگہ کھڑے رہنا ہے خواہ ہمیں پرندے اچک کر لے جائیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ درے پر متعین تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور 40 تیر انداز وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا۔ قریش مکہ کا ایک دستہ لے کر خالد بن ولید نے مسلمانوں پر درے کی طرف سے حملہ کیا۔ صرف 10 تیر انداز جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جام شہادت نوش کیا۔ خالد بن ولید کا اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔